بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفنانے کے بعد اذان دینا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کام کے جائز یا ناجائز کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کے کرنے سے منع کیا یا نہیں کیا۔ صحیح۔ تو قبر پر اذان دینے کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ قبر پر جب دفن کر دیا جائے اور اس کے بعد اذان دی جائے، یہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مقام روحہ تک چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اب جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت اس سے سوالات قبر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت شیطان آ کر مداخلت کرتا ہے۔ تو اس وقت اذان دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو شیطان کا شر یہاں سے دفع ہو جائے گا، شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا، اور مردے کو سوالات قبر کے جوابات دینے میں آسانی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دی جائے تاکہ شیطان کا شر دفع ہو، اور شیطان جو ہے جو مردے کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، مردہ سوالات قبر کے جوابات دینے میں اس کے شر سے محفوظ رہے۔ شیطان بھی وہاں پہ پیچھا نہیں چھوڑتا، تو وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر آسانی ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے، اور سوالات قبر کے جوابات شیطان کی مداخلت کے بغیر، شیطان کے ورغلائے بغیر دے دے اور کامیاب ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز بات ہے، بلکہ مستحب لکھا ہے فقہا نے۔ تو اس کو ناجائز کہنا، تو ناجائز کہنے کے لیے ہمیشہ دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی بات کو ناجائز کہہ رہے ہیں، اس کی آپ کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل کیا ہے، کیونکہ کوئی بات ناجائز صرف میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کہ بھئی ہاں یہ اس ضابطے کے تحت، اس قید کلیے کے تحت جو ہے یہ ناجائز ہے۔ اگر اس کی کوئی دلیل ناجائز ہونے کی نہیں ہے تو وہ جائز ہی۔ بیمار کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تو کوئی جہنم میں جاتا؟ ارے یہ تو زندگی بولے گی، یہ تو 70 سال کے عقیدے بولیں گے۔ اس نے رب کس کو مانا؟ اس نے قائد اور رہبر اور امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آئیڈیل، قدوہ کس کو مانا؟ فاطمہ کے پیارے بابا کو مانا تو کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی پیر اور فقیر کو اپنا آئیڈیل مانتا رہا تو باہر کھڑے ہو کے جتنا ڈالو، اس شور کو سن کر اس کی زبان سے ربی اللہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تو زندگی بولتی ہے، یہ تو عمل بولتا ہے، یہ تو عقیدہ بولتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں قادری صاحب، اگر اتنی ہی محبت تھی آپ کو تنویر قریشی صاحب سے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دلوا رہے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ بھی قبر میں لیٹ جاتے ہیں، فرشتے آتے اپنی موجودگی میں سارا پیپر حل کروا کے، سوال جواب کروا کے پھر باہر آ جاتے۔ آپ کے ہاں تو پردہ ہوتا ہے نا، موت تو نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں تو وصال ہوتا ہے، میت تو نہیں ہوتی۔ یہ طریقے کس اسلام کے ہیں، کس شریعت کے ہیں، کس کتاب کے ہیں، کس قرآن میں ہیں؟ جس کا عمل گندا ہے، جس کا عقیدہ گندا ہے، وہ قبر کے اندر اس کے عمل بولیں گے، اس کا عقیدہ بولے گا، اس کی زندگی کے اعمال بولیں گے۔ باہر سے کھڑے ہو کر شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر سوچئے کیا یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو اپنی قمیص پہنا دی تھی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا تھا، اس کا جنازہ پڑھ دیا تھا، یہ سارا کچھ کر لیا؟
اور اگر ایسے جواب دلوانے ہوتے کہ اللہ کے نبی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو سوالوں کے جواب نہیں دلوا سکتے تھے؟ اللہ نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگو گے تو معاف نہیں کروں گا. اور قربان جائیں نبی رحمت کی پیاری رحمتوں پر، کہا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 71 دفعہ معافی مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا، میں 71 دفعہ مانگ لیتا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پیٹ کا دھندا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مرے گا، وہ لازمی بات ہے وصیت کر کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں، بڑے حضرت کو بلانا، بڑے پیر صاحب کو بلانا، وہ قبر پہ کھڑا ہو کر میرے سوالوں کا جواب دلوا دے. بڑے حضرت آئیں گے، بڑا بندہ مرے گا، بڑے نوٹ آئیں گے. یہ کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ بدعات ہیں جو اسلام کی سفید چادر پر سیاہ داغ اور دھبا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے سارے معاملات بیان کیے، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہاں سے یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر، امت کے سلف نے کھڑے ہو کر یہ عمل کیا ہو.